السلام علیکم خان صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے آپ؟ سر میرا نام خالد غوری ہے اور میں آپ کا پرانا ساتھی ہوں 26 سال سے۔ تو میں نے 26 سال پہلے آپ کے پاس برکت مارکیٹ میں بیٹھا کرتے تھے، آپ بھی شام کو آ جاتے تھے، ہم بھی آ جاتے تھے، تو کافی باتیں بھی ہوتی تھی، آپ ہمارے ساتھ بڑا پیار بھی کرتے تھے۔ لیکن جیسے حلقہ 27 کا آپ نے الیکشن ہارا اور وہ میاں والی کا جیتا، پھر آپ لاہور سے غائب ہو گئے۔ پھر ایسے غائب ہوئے کہ ہمیں آج تک 26 سال ہو گئے پاکستان میں رہتے ہوئے۔ ہم نے بڑا تلاش کیا آپ کو، تو آپ ہمیں نہیں ملے۔ تو یہ ویڈیو اس لیے میں بنا رہا ہوں، میں نے پہلے بنائی تھی پنجابی میں، تو پھر وہ دوستوں نے مجھے فون کر کے، کافی لوگوں نے کہا ہے کہ میسیج کر کے کہ آپ اردو میں بنائیں ویڈیو، تاکہ وہ پٹھان ہے اس کی سمجھ میں نہ شاید نہیں آئے گا۔ لیکن مجھے یقین ہے آپ کے ساتھ پنجابی میں بات ہوتی رہی، آپ لاہوری ہیں، لاہوری پنجابی بھی بول لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو بولا تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سندھی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آئی، کچھ لوگوں نے کہا بلوچ ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آئی، اردو میں بنائیں۔ تو پھر اس لیے اردو میں بنا رہا ہوں۔ تو سر میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو ہم نے کافی دفعہ تلاش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میری زندگی طریق انصاف کی وجہ سے، طریق انصاف کی وجہ سے نہیں، آپ کو پیار کرنے کی وجہ سے میری زندگی کچھ خراب ہو گئی، جس کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے آج مجھے 26 سال لگ گئے۔ تو میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا، آپ کے مختلف دفتروں میں گیا، آپ کے مختلف نمائندوں سے ملا، پھر بنی گالا آپ کے پاس گیا۔ آپ اس ٹائم میاں والی کے ایم این اے بن چکے تھے۔ جیسے میاں علی کا ایم این اے بنے، اسی ٹائم آپ نے ہمارے سے آپ کا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر آپ کے بنی گالا میں جاتے رہے ہم لوگ، وہاں پہ جو آپ کا چوکی دار تھا، جو گیٹ کھولتا تھا، یوسف خان اس کا نام تھا۔ آپ کے گھر کی 4 دیواری اس ٹائم ہو رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ بھوکا پیاسا میں جاتا تھا، لیکن وہ پٹھان مجھے بڑے اچھے لڑکے تھے، مزدور تھے جو، تو مجھے وہ کھانا کھلا دیا کرتا تھا۔ لیکن روز کوئی نہ کوئی صبح آنا، شام کو آنا، لیکن میں جاتا رہا۔ جنگل میں آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر کا راستہ جنگل میں ہے، تو ایک دفعہ تو میرے ساتھ وہاں پہ میرے اوپر گدڑوں نے حملہ بھی کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنے گدڑ ہیں، وہ جو پہلی چوکی والے ہیں، جو آپ کے سیکورٹی گارڈ، انہوں نے میری مدد کی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ لیکن یہ آپ کے پاس جانے سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کافی لوگ ذلیل ہو کے آپ کے ورکر آئے تھے، وہاں سے آئے۔ ایک دن مجھے یوسف نے کہا کہ یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں، تو خالد اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو، ادھر جنہوں نے جتایا ہے میاں والی کے لوگ، وہ آتے ہیں، اکثر آتے ہیں، باحیثیت لوگ آتے ہیں، خان صاحب ان کو بھی نہیں ملتا۔ تو آپ کے لاہور سے تو الیکشن ہار گئے ہیں، تو آپ کو مشکل ہوگا۔ پھر آپ کے وہ ایک ہوتے تھے طاہر، پورا نام تو اسے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، سیکرٹری ہوتے تھے، جو پارلیمنٹ لاجر میں جو فلیٹ تھا نا آپ کا، نیچے بیسمنٹ میں، تو وہاں پہ ہی اکثر وہ اکیلے بیٹھے ہوتے تھے، پھر جہاں آپ کی کوٹھی میں ہوتے تھے۔ جب بھی وہاں جاتا تھا تو بڑی باتیں سناتا تھا، نیچے جب آپ کی کوٹھی میں آتا تھا تو تب بھی بڑی باتیں سناتا تھا۔ پھر بڑی امید کے ساتھ آپ کے ساتھ جب چودھری افتخار کا مشرف کے خلاف جلسہ جلوس نکالا آپ نے،
اس ٹائم میں نے آپ کو ملا بھی، آپ نے مجھے پہچانا بھی، اور آپ نے کہا کہ تم خالد گوری ہو۔ میں نے کہا جی بات کرنی ہے۔ آپ نے مجھے کہا جی 1 منٹ، اس کے بعد آپ غائب ہو گئے اور آج تک مجھے نہیں ملے۔ ٹھیک ہے جی، میں مختلف اسلام آباد میں نے ورک کیا آپ کے ساتھ، پھر ادھر لاہور میں ورک کرتا رہا، کراچی میں آ گیا، آپ کے جلسے سارے اٹینڈ کیے۔ اسلام آباد میں، لاہور میں تھا تو اسلام آباد دھرنے میں گیا، وہاں میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد وہ کمپلیکس ہاسپٹل میں 2-3 دن رہا، پھر وہاں پہ گرفتاریاں ہو رہی تھی، لیکن میرے پھر کچھ ساتھیوں کی مدد لے کے میں لاہور آ گیا، تو اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ میں آپ سے ایک دفعہ ملنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو فالو بھی کیا ہے، لیکن مجھے رسپانس کوئی نہیں ملا، تو برائے مہربانی کر کے ویڈیو کے ذریعے مل لیں۔ میں کچھ دکھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نہیں ملنا چاہتے تو آپ اپنے کسی نمائندے کو بھیج کے میری بات سن سکتے ہیں، تو آپ سن سکتے ہیں سر، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، شاید آپ کے بندے نہ پہنچنے دیں، لیکن یہ گروپ لیڈر کی بات جو سمجھایا ہوتا ہے گروپ کے لوگ وہی کرتے ہیں۔ تو آپ کو میں اب تھوڑا سا انتظار کی کر کے اب برداشت سے باہر ہو گیا، تو آپ کو خان صاحب جب بھی میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، میں آپ کی تقریر لگی ہوتی ہے نا، تو میں آپ کی تقریر نہیں سنتا، آپ کی وہی گسی پیٹی باتیں ہیں، میں پکڑ لوں گا، چھوڑ دوں گا، حکومت کو ٹھیک کر دوں گا، فلان کر دوں گا، لیکن 4 سال آپ کو ملے، آپ نے ایک بھی کچھ نہیں کیا، کسی کو نہیں ملے آپ، کسی ورکر کو آپ نے کسی ورکر کی لسٹ نہیں بولا کہ لسٹ مجھے پیش کرو، کون سے ورکر ہمارے ساتھ دھکے کھاتے رہے ہیں اور ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا دینا چاہیے۔ تو میں جب بھی آپ کے دفتروں میں جاتا تھا، وہ تو کہتے تھے مسیح لوگوں کے پاس جاؤ، تمہاری مسیح لوگ ہی بات سنیں گے جو مسیح لیڈر ہیں۔ تو ماشاءاللہ مسیح لیڈروں کی آپ کی ویلیو یہ ہوتی تھی کہ شیلا روح کے پاس ایک دفعہ گیا، چھوٹا سا کام تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ میں اس کا سینئر ممبر ہوں، میرے ساتھ جاتی، لیکن اس کو پتا تھا میری کات کیا ہے کہ تھانے میں مجھے گھسنے نہیں دیں گے۔ اس نے مجھے کارڈ لکھ کے عارضی وہ کیا کہتے ہیں کہ خانہ پوری کر دی۔ جب میں نے تھانے میں جا کے تھانے کو منشی والے کو دے دیا تو اس نے کارڈ پھینک دیا ٹوکری میں۔ اس نے کہا یہ کیا ہے، ایسے ہزاروں ہم دیکھتے ہیں۔ تو حکومت آپ کی تھی، طریقے انصاف کی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، تو مجھے بھی پتہ چلا کہ ہماری حکومت کی کیا ویلیو، اور میں بڑا غرور کرتا ہوں کہ میں طریقے انصاف کا بندہ ہوں، مجھے اپنی کات اندازہ ہوا۔ پھر میں اپنے گاؤں میں گیا، وہاں پہ میں نے وہ اپنے ایک پیپل پارٹی کا صدر ہے چھوٹا سا UC کا، اس کو میں نے بولا، وہ کہتا بھی اسی ٹائم وہ تھانے میں گیا، تھانے میں جا کے بیٹھ کے اسی ٹائم بندے گرفتار کرائے اور مجھے انصاف ملا۔ یہ آپ کے بندوں کی جو لیڈر آپ نے لیے ہوئے نا، یہ ان کی پہچان ہے اور یہ ان کی حیثیت ہے۔ دوسرا لیڈر آپ نے حقوق گل فیصل آباد سے، اس کو میں نے کہا MPA سے فون کرا دے، اور کہتا جی MPA ہمارے کسی گھر میں آ رہا کھانا کھانے کے لیے، کراچی کا تھا۔ تو میں نے کہا یار میری فون پہ بات کرا دیں۔ جب میں نے صبح بات کی کہ یار وہ جب آیا تھا تو میری بات کیوں نہیں ہوئی، سوری، تو کرائی، کہتا یار مجھے وہ MPA تھا وہ ڈر رہا، میری ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب اندازہ لگاؤں کہ وہ تمہارا سب سے زیادہ سینئر MPA تھا، اس کی MPA کے ساتھ بات کرنے میں ضرورت نہیں پڑی، تو ورکروں پہ پرابلم آئے گی تو وہ کیا کرے گا، میرے منہ پہ کرا لو۔
یہ حالت ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی پارٹی کی. تو اس لیے اتنی محنت کے ساتھ اب میں نے آپ کو لیڈر اپنا لیڈر ماننا بند کر دیا ہے. میں آپ کا ممبر نہیں ہوں، میں آپ کی طریق انصاف کا ممبر ہوں، کیونکہ میں طریق انصاف چاہتا ہوں. میں انصاف چاہتا ہوں ہر غریب اور امیر کے ساتھ. میں طریق انصاف کا ممبر ہوں. صاف بات کروں گا میں. وہ اب لوگوں کی طرح نہیں کروں گا عمران خان تیرے جانسار بے شمار. تو جب پرابلم پڑی تو ابھی تک سانس نہیں آ رہا، بھاگے ہوئے ہیں. ابھی تمہاری جان کو اب تمہارے نثار کہاں گئے؟ یہ حقوق روز ٹی وی میں گروپوں میں، روز مسیح گروپوں میں کہتا تھا کہ میں اس کی سیکورٹی کر رہا ہوں. وہ آپ کا گن مین بنا ہوا تھا. تو جیسی تھوڑی سی پرابلم آئی، یہ آتی ہے، ہر پارٹی پہ آتی ہے. میں نے بھٹو کے دور میں بھی دیکھی ہے. میں نے بھٹو کی دور میں ہوتا تھا، پیپل پارٹی چھوڑ کے آپ کے پاس آیا تھا. ہر مشکل میں ہوتی ہے، لیکن جتنے آپ کے دلیر بندے یہ دائیں بائیں تھے نا، وہ اتنے ہی ماشاء اللہ کے کیا بات ہے ان کی. بھاگنے میں جوتی بھی نہیں پہنی. تو یہ حقوق یہ ہمارے جو نمائندے ہیں نا، آپ کو پہچان نہیں ہے. آپ کے جو پیچھے چھوٹے جو تنظیم سازی کرتے ہیں نا، وہ فری میں نہیں کرتے. فری میں کریں تو ہمارا بھی نمبر لگ جاتا. ہر پارٹی میں نمبر سے رہتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ آتا ہے کہ زیادہ ڈالر کون لاتا ہے. تو بھائی آپ سے اپیل ہے کہ اپنا نمائندہ میرے پاس بھیجیں یا مجھے خود بلائیں. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں زندگی کے کچھ واقعے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کی جو مہم تھی، جو آپ کے بچوں کو کھلاتی تھی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، میں نے اسلام آباد میں اس کے گھر میں بھی بڑی چاپلوسی کی، اس کی بھی بڑی خدمت کی ہے. لیکن اس نے یہی مشورہ دیا تھا، آج بھی تم تنہا ہو تو کل بھی تم تنہا ہو. تو میری مانو تو یہ بات چھوڑ دو، ضد چھوڑ دو. عمران خان سے ملوں گا ایک دن، لیکن مجھے اپنے اللہ پہ یقین تھا، اور آپ پہ بھی یقین ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو چھوڑیں گے نہیں. خان بچے ہیں، دلیر ہیں آپ طریقے انصاف بنائی آپ نے، انصاف کریں گے. تو دوسری بات یہ ہے سر، کو ٹک ٹاکروں کی بہت شکایت ہے کہ جتنے اکاؤنٹ میں پیسے ان کو بیچاروں کو مل جاتے تھے نا، ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہوتا تھا، وہ بانٹے جاتے تھے. اب وہ سارے آپ کے ٹک ٹاک پہ آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، اور وہ بچے بیچارے بے سہارا ہو گئے ہیں. یہ وہی لڑکے ہیں جو پٹواریوں کے ساتھ آپ کے لیے گالیاں بھی کھاتے تھے، اپنے گاؤں میں جوتے بھی کھاتے تھے، اور آپ کے لیے ٹک ٹاک بناتے تھے، آپ کے لیے ویڈیو بناتے تھے. تو سر ان کے اوپر رحم کیا جائے، مہربانی کی جائے. اور آپ یہ وہی لڑکے ہیں، یہ وہی بچے ہیں، کچھ ایسے لوگ ملے ہیں جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا. انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن نہیں، نہ 1 کروڑ کی آپ نے نوکری دی، نہ آپ نے کوئی نظام کیا، نہ اس کو اسلامی ملک بنایا، نہ قائد اعظم کی اشاروں پہ چلا. وہ آپ کا تھا وہ کہ منشور پرانا، لوگوں کو نہیں پتا، مجھے یاد ہے کہ چہرے نہیں نظام بدلیں گے. نہ تو آپ نے چہرے بدلے، نہ نظام بدلا، لیکن آپ نے وہ پرانے ساتھی ضرور بدل دیے. تو برائے مہربانی میں آپ کا ویٹ کروں گا، میں انتظار کروں گا. جب تک آپ مجھے نہیں ملیں گے میں ویڈیو بناتا رہوں گا. تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا تھا پنجابی میں بنا دیا ہے، آپ بوڑھے ہیں، آپ کی سمجھ بھی نہیں آتی، تو اس لیے اردو میں بناؤ. تو اب میں نے دوبارہ وہی بیان پنجابی کے جو اردو میں بیان کیے. تو برائے مہربانی کر کے کوئی ایسا انتظام کریں کہ میں آپ سے مل سکوں. شکریہ. چاہے ویڈیو کے ذریعے ہی بلا لیں آپ. تھینک یو.